باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا. ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا. تو یہ ڈیسیژن، یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا. رسول کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی. یہی ہے نا جی دلیل. میرا خیال ہے کہ 1450 سال تک اس دلیل کے علاوہ دلیل آئی کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. یہی دلیل دربار میں دی گئی تھی، اسی دلیل چلتے چلتے آج بھی مولوی صرف یہی ایک دلیل دے رہے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو لہذا نبی کی ایک حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء جب چھوڑ کے جاتے ہیں جو کچھ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کا ہوتا ہے، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے جس پہ انہوں نے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی ہے. جھگڑا صرف یہ بات پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت ہے ہی نہیں، آپ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی. اچھا تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، اس دلیل کو اپنے پاس رکھنا، پورے دن کا مسلمان رہنا. اب میں اس دلیل کی کمر توڑنے لگا. میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری اولاد میں تقسیم ہوگی، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر میں زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو لکھ کے دے جاؤں تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتی ہے. رسول نے زندگی میں زہرا کو فتق لکھ کے دے دیا تھا. فتق سیدہ کی وراثت نہیں، سیدہ کی ملکیت تھی. حاکم نے نبی کی وراثت میں قبضہ نہیں کیا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ. بسم اللہ سے بات ہی ملکیت کی ہے. فتق تو سیدہ کی ملکیت. مذہب کی کوئی کتاب بھی عدالت میں نہ جائے تو ہم پاکستان کے قانون سے زہرا کو سچی ثابت کر سکتے. کوئی کتاب بھی نہ جائے، ایک بھی کتاب نہ جائے. کیونکہ پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہوتی جہاں میجر ایکٹ نہ پڑا ہو. ماشاءاللہ. اور میرے بادشاہ حسین نے مجھ پہ یہ کرم علیحدہ کیا ہوا ہے کہ میں صرف مجلسوں میں نہیں جاتا، میں آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے عدالتوں میں بھی جاتا ہوں. دو چیزیں جج کے سامنے احمد بھائی پڑھی ہوتی ہیں، ایک قرآن پڑھا ہوتا ہے، ایک پاکستان کے قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. کہ جج مذہبی بحثیں نہیں کرواتے، وہ کہتے جی قانون سے ثابت کریں. جب قانون سے ثابت کرنے کی بات آئے گی کوئی کتاب بھی نہ ہوگی، ہم اس جج کے سامنے پڑھی ہوئی قانون کی کتاب سے سیدہ کو سچا ثابت کریں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مذہب پہ احسان ہے، یا جب میں نے اپنی ناموری کے لیے ایسا کیا. سیدہ نے جتنا کرم کر دیا ہے، میری اوقات ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں. یہ تو میں نے سیدہ کے رستے میں جتنی مشکلات آزمائشیں دیکھی تھی، بی بی نے وہ کرم کیا. میں نے پاکستان کے قانون سے 114 ایسے نقطے نکالے ہیں جن سے ہم سب سیدہ کو سچا ثابت کریں. جھگڑا پہلی بات یہ ہے کہ بات ملکیت کی ہے، پاکستان کے قانون سے ہم ثابت کر دیں گے. ایک جگہ پہ میری ملکیت ہو، دوسرا بندہ آ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لے، ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے. پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا.
جس نے قبضہ کیا وہ گواہ لے کے آئے. فدق سیدہ کی ملکیت تھی، حاکم نے قبضہ کیا، گواہ حاکم نے دینا تھا، زہرا سے کیوں مانگا؟ گواہ تو اب یہ کسی کتاب نے لکھا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں، سب نے لکھا کہ ہوا ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ کہتے تھی یہ بات ہی نہیں، یہ من گھڑت بات ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، بی بی تو گئی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے لیکن بنتا نہیں تھا. اس میں ہم اگلی بحث کر لیتے ہیں. بسم اللہ. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سرکاری جگہ ہو، سرکاری جگہ پہ کوئی سول بندہ قبضہ کر لے تو عدالت میں مقدمہ چلا جائے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر مالک کو قبضہ دیا جائے گا. ایسا ہی جی. پہلے کیس چلتا ہے جی جی پھر قبضہ ہوتا ہے. یہ کیسی تاریخ انسانیت کی بددیانتی ہے. یہاں قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں کیا گیا. ہم پاکستان کے قانون سے ثابت کر دیں گے کہ یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا. جس کے خلاف کیس تھا وہ جج کیسے تھا؟ بی بی کا مقدمہ جس کے خلاف تھا وہ جج کیسے بن گیا؟ یہ مقدمہ قانونی طور پہ قاضی کو سننا چاہیے تھا، حاکم نے کیسے سن لیا؟ بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. اور پہلی تاریخ میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بہت زیادہ نکات ہیں. اب حکم کر دیا تھا تو میرا موضوع کا رخ چینج ہو گیا. اس کو آپ میری کوئی بھی مجلس یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. سیدہ کے حق پہ مفصل طریقے سے میں اپنے خطابات ریکارڈ کروا چکا ماشاءاللہ. ہوں. اور اس آج کے دن کے لیے اس حوالے سے ممبر پہ یہ ضرور کہوں گا، اگر مولویوں کو بحث کی، مناظرہ، مکالمہ، مباحلہ، سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ سیدہ کے حق کی بات ہو یا علی کے باپ کی عزت کی بات ہو، حضرت ابو طالب کی بات ہو یا سیدہ کے حق کی بات ہو، ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیاریاں وہ کرتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو کہ جنگ ہونے والی ہے. ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ہم تیاریاں کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں نہ بتاؤ کہ آپ تیار ہوں، آپ یہ کریں. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، سیدہ کے حق سے لے کے علی کے باپ کی عزت تک. اور میں نے تو اپنے اکثر خطبہ کو کہا تھا جو جذباتی ہو کے تقریریں کر رہے تھے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہیں آگے آنے دو. حکمت عملی اچھی رکھتے ہیں، ان کو گھیر گھار کے لاؤ آگے. ہاں، یہ آج مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ جی حضرت علی کے باپ کے ایمان پہ ہم مناظرہ کریں گے. انہیں صرف بلواؤ صحیح، بہت اچھے. کہیں کسی طریقے سے یہ کہیں آ جائیں. جب یہ آ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے سرکار علی چوتھے نمبر پہ ہے، پہلے 3 کے باپ کے ایمان ڈھونڈو. تو پھر صرف علی کے باپ کے ایمان پہ بات تو نہیں ہوگی نا. تو پھر ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ راز کھلے. اور یہ میرا ہاتھ ہے غازی سرکار کے ہاتھ پہ. اپنی قوم کے سامنے حلف دینے لگا ہوں بادشاہ حسین کی عزت کے قسم، ایسا وقت آنے تو دیا جائے ہم اپنے بادشاہ علی کے باپ کا ایمان ثابت کر لیں گے، ان سے اپنے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں ہوگا.
یار جدو نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا تے اللہ نو کہنا چاہیے سی کہ تہاڈا تے ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا، تو وارث کیوں پہ منگنا؟ نبی دا وارث منگنا قرآن چ موجود ہے تے اللہ دا وارث دینا قرآن چ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، پھر خوشخبری لیتا جا تیرا وارث تیری گود میں آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ یہ مطلب ہے نبیاں دے وارث آؤں دے بعد چنے نام ہونا دے پہلے رکھے جاندے ہیں۔ اور یار نام پہلے رکھے جاندے ہیں۔ شکریہ جی بھائی، نوجوانوں ذرا سمجھ لو، میں نہایت اہم گل کر رہا ہوں۔ اگر نبیاں دا وارث ہوندا کوئی نہیں، ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا، نبی وارث منگیا کیوں تے اللہ دیتا کیوں؟ شکریہ جی، میں راضی ہوں جی۔ یہ مطلب ہے نبی دا اس قرآن چ وارث منگنا تے اللہ دا وارث دینا دلیل ہے کہ نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ ہن دنیا دی کوئی کتاب بھی، بسم اللہ جناب لیاقت حسین سمندوانا صاحب تشریف لائے، تسلی ہوگی جناب، بڑی اہم تاریخ ہے، سب ذاکرین بڑے مصروف ہیں۔ میں اپنا نقطہ نظر جڑا پہنچا کے جانا ہے میں پہنچا لیا، ادھا تے ادھا رہ گئے۔ بسم اللہ، یہ مطلب ہے قرآن دے ایس کتاب حق دے مطابق نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ نبی منگیا اللہ دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس کتاب دے مطابق کیڑی جڑی لا ریب ہے، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور نبیوں کا ورثہ بھی ہوتا ہے، نبیوں کا ورثہ بھی ہوتا ہے میرے لوگ، اور نبیوں کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ پھر مینوں کافر آکھ تو پاویں مشرک آ، میرے متھے تے پاویں کافر لکھ جا۔ ایک تینوں میں دساں، اگر دنیا دی کسی اور کتاب چ لکھیا نا نبیاں دے وارث نہیں ہوندے تے اسی انہوں کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن لا ریب ہے۔ تو غور نہیں فرمایا، اسی ککھ بھی نہیں سمجھ، قرآن لا ریب ہے۔ یہ آندا نبیاں دے وارث ہوندے نے، نبی وارث منگیا تے اللہ وارث دیتا ہے، یہ مطلب ہے نبیاں دے وارث ہوندے نے۔ ہن روڑا یہ تے مک گیا کہ نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے۔ اگے جڑا اختلاف ہے اے دو انگلیاں نے، ایک وڈی ہے تھوڑی جی، میں کہڑی آپ بنائی اللہ بنائی، تہاڈی بھی میرا خیال ہے وڈی سارے دی، اے چھوٹی ہے۔ اینوں میں مثال دینا شیعت نال، تھوڑے ہیں نا، اے جڑی زیادہ اونچی ہے سمجھو پی یہ بہت ہیں، اکثریت ہے اے اقلیت ہے، اے شیعہ سمجھو تے اے اہل سنت سمجھو۔ ہن اہل سنت نوں اپنے تو اتنا پہ ماننا اور کیا کھا، اے تھوڑے نے اے بہت ہیں۔ ہن انہاں دا موقف سن لو تے انہاں دا سن لو۔ شیعہ دا موقف ہے کہ نبیاں دے ورثے وچ اونٹ بھی ہوندے نے، گھوڑے بھی ہوندے نے، زمین بھی ہوندی ہے، باغات بھی ہوندے نے، جس طرح فدق، مہربانی، جس طرح فدق۔ یہ شیعہ موقف ہے۔ اہل سنت دوست بیٹھا تے اطمینان نال پوے، میں انشاءاللہ پوری طرح عدل نال پڑھاں گا، عدل نال انشاءاللہ۔ میں قرآن دے سامنے کھڑا، یہ میرے تو سینئر ذاکر اس وقت تشریف فرما۔ شیعہ دا ساڈا موقف ہے ساڈا کہ نبیاں دے ورثے وچ اونٹ، گھوڑے، خچراں، جائیداد، سونا، چاندی ہر شے ہو سکتی ہے تے نبی چھڈ کے جا سکتا ہے۔ نبی اتوں بھی ورثہ لیندا ہے، اگوں ورثہ چھڈ بھی جاندا ہے۔ یہ شیعہ موقف ہے۔ اس موقف واسطے میں بچیاں واسطے دسن لگا، بزرگ سارے جانتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی وچ لکھیا ہے کہ جدو حضور دا میلاد ہویا نا، حضور دا میلاد، حضور جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے، اس ویلے حضور دی والدہ ماجدہ کول ایک کنیز موجود سی برکہ، جو حضور کو باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ جتوں تک آواز جا رہی ہے سن لو۔ ایک کنیز سی جدا نام برکہ ہے، وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام دی کنیز سی، وہ حضور نو ورثے وچ ملی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آواز جتوں تک جا رہی ہے، اگر حضور نو ورثے وچ باپ دی کنیز ملی ہے تے پاویں ایک کنیز ہے، ورثہ تے نبی نے لیا نا۔ بھائی میں پھر عرض کرنا جناب، شکریہ بہت۔ میں اختصار دی گل نہیں کر رہا،
میں ایک کنیز دی گل نہیں کر رہا. شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضور کو ورثے میں باپ کے ترکے میں ترکے میں سے ترکہ انہوں نے جنہا پیچھے چھڑ کے جائی, حضور کو ترکے میں چاند بکریاں اور ایک کنیز ورثے میں حضور نے پائی تھی. یہ ترکہ ملا تھا باپ کی طرف سے. یہ مطلب ہے تو کنیز ایک رکھیے, ایک ہی کافی ہے. دلیل قائم کرنی ہے نا ساتھے, کنیز ایک بھی ہوئے تو لکھے چاند بکریاں, تو چاند نو بھی چھڑ, ایک بکری ہوئے وہ بھی ٹیڈی بکری ہوئے. میں خیر پیانا بڑیاں رہن دینا تو ایک بھی بکری ہوئے تے وہ بھی چھوٹی جی ٹیڈی بکری ہوئے, ورثہ تے پھر ہے نا. آئے ہائے مولا تو انہوں جزا دے ہے نا. یہ مطلب ہے حضور نے ورثہ پایا نا, پایا یار, پایا نے پیو دا ترکہ پایا نے. یہ مطلب ہے نبی بھی کسے دے وارث ہوندے نے تے اپنے پیو دا ورثہ پاندے نے. اگلی گل نبی ورثہ چھڑ کے جاندے نے کہ نہیں, او دے واسطے بھی ایک دلیل سن لو. دیکھو جی ساڈا فرض ہے اساں وہ ادا کرنا, جڑا قصیدہ خان دا فرض ہے وہ قصیدہ پڑھ کے ادا کرنا ہے. اساں جڑا فرض ادا کرنا ہے وہ ساری ذمہ داری ہے, سانو وہی کام کرنا چاہیے جڑا ساڈے والا ہے, وہ میں کر رہا ہوں. شبلی نعمانی سیرت النبی یہ وہ کتاب ہے جڑی کالجاں چاہے بھی پڑھائی جا رہی ہے, یونیورسٹیاں چ موجود ہے. وہ فرماندے نے کہ نبی نو چند بکریاں تے ایک کنیز باپ دے ورثے چ ملی ہے. یہ مطلب ہے پیغمبر نے پیو دی وراثت پائی ہے. یہ مطلب ہے نبی اپنے والدین دی وراثت پاندے ہیں. اگو نبی دی وراثت ہوندی ہے کہ نہیں, او دے واسطے بھی تانوں میں کھلے دل نہ دس دینا. اے نبی پاک جدو دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے دو صحابی نے جنہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آ کے پوچھے ہے کہ سانو اجازت ہے کہ اسی نبی نال اپنی قبر بنوا لی. سارے اٹھاؤ میرے نال. جڑیاں دو قبرہ حضور دے روزہ چ بنیاں نے, انہاں دوواں صحابیاں نے حضرت ام المومنین کو اجازت لئی, باپ نے بیٹی کو اجازت لئی, باپ نے بیٹی کو اجازت لئی کہ میں تھے نبی دے روزے دفن ہو جا. علماء دے ہاتھ قرآن دے کے پوچھو کہ کی ضرورت سی بیٹی کو اجازت لیندی. وہ فرماتے ہیں دراصل حضور دفن ہوئے تھے ام المومنین کے حجرہ میں, اور وہ حجرہ نبی اس کو دے چکے تھے. ہر بیوی کو نبی نے الگ الگ حجرہ دیا تھا, چونکہ بی بی ام المومنین وارث تھی اس حجرے کی, لہذا باپ کو بھی پوچھنا پڑا کہ یہاں میں قبر بنوا سکتا ہوں کہ نہیں. یہ مطلب ہے چلو اگر ام المومنین اس حجرے کی وارث تھی تو حجرہ نبی نے دیا تھا. یہ مطلب ہے نبی کی وراثت بیوی کو ملی یا نہ ملی. دکھ یہ ہے جب بیوی نبی کی وراثت پا سکتی ہے, بیٹی وراثت کیوں نہیں پا سکتی. مہربانی بابا جی تشریف لے آئے, مکا دیا شیعہ موقف میں جناب دے سامنے رکھے. بس اے تسی اے فرماؤ, میں وراثت تے دلیل قائم کی تھی, میں وراثت تے بچے دلیل قائم کی تھی. یہ مطلب ہے نبی نے کچھ بکریاں تے ایک کنیز اپنے باپ والوں آپ رکھی ہے. یہ مطلب ہے باپ دا ورثہ نبی نے پایا. اور اگر ام المومنین تے حجرے وچ صحابہ اجازت لیندے نے دفن ہون دی, یہ مطلب ہے حضور دی زوجہ نے نبی دی وراثت جو حصہ لیا. یہ شیعہ موقف ہے. ہون جڑے 2 4 10 اہل سنت جنہاں میں پیغام آیا ہے, اگر وہ بیٹھے نے ہون میں تو اڈا موقف بھی پڑھ دینا, اسی تے انصاف والے بندے ہیں. وہ کی فرماندے ہیں, وہ اندر نہیں نبیاں دیاں بکریاں, اونٹ, گاواں, خچر, پیڑیاں, فدق, کھجوراں, یہ دا ورثہ نہیں ہوندا. اچھا جی کی ورثہ ہوندا ہے؟ شبیر احمد عثمانی, لکھن والا عثمانی تے پڑھن والا حسینی. تسی اندازہ لا لو, لکھن والا عثمانی تے پڑھن والا حسینی. ہن سواد ویکھو کی وہ فرماندے نے حضرت زکریا. میں جڑا اپنا موقف ہے بابا جی شیعت دا دس دیتا ہے کہ شیعہ دے نزدیک نبی وارث ہوندے بھی نے تے انہاں دا ورثہ اگوں بھی تقسیم ہوندا ہے. اے میں 2 دلیلاں دے دیتے ہیں.
ہوں اہل سنت دا موقف سنو، انشاءاللہ کوئی بیٹھا ہوئے گا تو راضی ہوئے گا کہ ساڑھے متعلق بھی یہ صحیح گل کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کو ڈر تھا کہ میرے بعد میرا دین بگڑ نہ جائے، تو جی چاہا کہ ایسا کوئی بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے۔ لے بھائی پھر اللہ معافی دے پھنس گیا۔ پھر جے نبی جائیداد چھڈ کے نہیں جاندے، گدی تے چھڈ کے جاندے نہیں۔ واہ واہ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ بلا بہت بابا جی بسم اللہ۔ بھائی نبی اگر جائیداد چھڈ کے نہیں گئے تے گدی دی فکر تے ہوندی ہے نا۔ اوے گدی کنوں آندے نے؟ اے پیر بیٹھے نے، اے چورا شریف، اے گولڑا شریف، اے پیر بیٹھے نے، پیراں دی ایک گدی ہوندی ہے۔ اے ہن پوچھن والی میرے کول گل نہیں، پیراں دا میں مہمان ہاں۔ آ پیر بیٹھے نے، مرید پاویں کڈی پگ بدی ہوئے نا، پیر دی گدی تے نہیں بیٹھ سکتا۔ آباد رہو یار۔ یہ دا مطلب ہے اہل سنت دوستان دے مطابق نبی جائیداد نہیں چھڑ دے، نبی فدق نہیں چھڑ کے گئے، نبی پیڑی چھڑ کے نہیں گئے۔ اچھا کوئی گل نہیں، کی چھڑ کے گئے نے؟ گدی۔ وہ گدی تے بے کی کرنا ہے اسے، وہ بھی لکھیا نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت زکریا نے چاہا میرا کوئی بیٹا ہو جو میری گدی پر بیٹھ کر میرے علم اور حکمت کا وارث بنے۔ یہ مطلب ہے نبی کی گدی پہ بیٹھ ہو سکتا ہے جو نبی کے علم کا بھی وارث ہو، حکمت کا بھی وارث ہو۔ میں مجلس مکا دیتی ہون دس جی دیکھو جی، میں فدق والی فائل بند کی تھی، چھڑی نہیں، فدق والی فائل میں بند کی تھی، فدق والی فائل بند کی تھی، جدو مرضی کھول لئیے، بند کی تھی تاکہ روڑا مکے۔ فدق نو چھڑ، پیغمبر اگر فدق نہیں سن چھڑ گئے تو پھر گدی تے چھڑ گئے سن، ٹھیک؟ گدی تے بین بڑا کی کردا ہے؟ نبی دے علم نو محفوظ رکھ دے، نبی دی حکمت نو محفوظ کردا ہے۔ تو فدق نو ایک پاسے چھڑ تے قرآن تے جی میں میرا ہاتھ ہے، مولوی انج ہاتھ رکھ کے دس جے مصطفیٰ پہلی سمجھ دے کھیت فدق باغ نہیں چھڑ گئے، پھر علم چھڑ گئے سن، چل انج مک ایتھے ہی مک۔ پھر نبی جے علم چھڑ گئے نے تو پھر نبی دے علم دا وارث کون ہے؟ کیا بات ہے؟ جے نبی حکمت چھڑ گئے نے تو پھر حکمت دا وارث کون ہے؟ سانو آنے علی دا بوا چھڑ دے اسی جائی کڑے پاسے؟ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، انا دار الحکمت والی بابوہا۔ جے میں علم دا شہر آتا ہمیں دروازہ علی ہے، جے حکمت دا گھر آتا ہمیں دروازہ علی۔ شکریہ۔ لو جی لگیا جے سنی شیعہ کٹھے ہوں، کر دیں کٹھے، ہو گیا جے کٹھے، لونے مٹھے رلا کے کھاؤ۔ ہیں پہنا لونے مٹھے رلا کے کھاؤ۔ میں توڑے کو دعا لیں بابا جی بیٹھ۔ شیعہ موقف کیے کہ نبی فدق چھڑ کے گئے، ہاں سنی موقف کی نبی علم چھڑ کے گئے، چل موقع گیا۔ جے نبی فدق چھڑ گئے نے تے فدق دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث پھر علی ہے۔ کیا بات ہے تمہیں سن کے میں مکا دیتی گا۔ میں پیانا شیعہ بولو، ہن شیعہ بولو، پھر اہل سنت کو پوچھاں گا میں جڑے شیعہ ہو تو اڈے نزدیک نبی فدق چھڑ گئے جی؟ بسم اللہ۔ لو جی برکت اضافہ ہو گیا، خوش قسمتی شیر بادشاہ سرکار تشریف لے آئے نے۔ لو جی پھر گدی دی گل بھی ہوندی سی، ہاں ویکھ لو پھر گدی نشین آ گئے نے بھائی، آگا سردار علی جان صاحب تے گدی نشین آ گئے۔ میں جدوں گیا نا جی دینے دے علاقے چ، اتھے انہاں وکھرا ایک کپڑا بچھایا ہوندا ہے، نال تکیہ رکھیا ہوندا ہے، اتھے کوئی مرید نہیں بہندا، کوئی مرید نہ خالی پیا ہوندا ہے، اے آ جان تے بہندے نے، نہ ان تے خالی رہندا ہے۔ واہ جیلم دیو مریدو، میں تانوں سلام پیش کرنا، تساں جیڑی جگہ پیر واسطے بنائی ہے نا، پیر آوے نہ آوے تسی او دے اتے نہیں بہندے۔ صدقہ جامع سار اٹھاؤ میرے نال، کیونکہ یا اے ہوندے نے یا انہاں دے بیٹے ہوندے نے کس وقت۔ میرے محترم سامعین میں مکا دیتی ہے شیعہ موقف کیے، اگر شیعہ موقف اگر نبی فدق چھٹ گئے،
یار اب ٹائم کو نہیں نبی فتق چھٹ گئے تے فتق دی وارث کون ہے بطول تے پھر بطول دا وارث کون ہے علی تے جے نبی علم چھٹ گئے نے تے علم دا وارث بھی علی تے جے حکمت چھٹ گئے نے تے حکمت دا وارث بھی علی لے بھی شیعہ سنیوں کتھے جانا جنا سکے جے شیعہ ہو تے فتق دی وارث بطول تے بطول دا وارث بھی علی تے جے سنیوں نبی علم چھٹ گئے نے تاں بھی علی تے جے حکمت چھٹ گئے نے تاں بھی علی اے دا مطلب ہے پھنس گئے شیعہ ہو جائیں تاں بھی علی وارث ہے سنی ہو جائیں تاں بھی علی وارث شیعہ تے فتق دے مطابق پھر بھی وارث علی ہے تے سنی ہے تے علم دے مطابق پھر بھی وارث علی ہے بس کل بھی علی وارث سی آج بھی علی وارث ہے آج تک جنہ کو دین تیرے کل بچیا آیا ہے اس ورثے نو محفوظ رکھن والے وارث دا نام علی ہے قبلہ والی اعظم پنڈی بھٹکا کے قریب مناظرہ کرنے ہیں مناظرے کا جج ایک اہل سنت زمیندار تھا نام اس کا چودھری عاشق تھا قبلہ والی اعظم بی بی کی حق میں بحث کرتے رہے مناظرہ ہوتا رہا دوپہر کا وقت ہوا طے یہ پایا کہ پہلے نماز ادا کی جائے نماز کے بعد پھر مناظرہ ہوگا اس چک کا مولوی جو قبلہ والی اعظم سے مناظرہ کر رہا تھا نام بھی قبلہ والی اعظم کی کتاب اس کا لکھا ہے مولانا نور محمد اس کا نام تھا یہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گیا اہل سنت جتنے تھے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہ جو چودھری عاشق وہ کتاب اس نے کوئی بھی نہیں پڑھی تھی لیکن عقل کتابوں کی میراث نہیں ہوتی دانش مندی جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں ملتی چودھری عاشق مولوی کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی نماز ختم ہوئی اسے نمازیوں سے کہا مسجد سے باہر جاؤ میں نے مولوی صاحب سے اکیلے کوئی بات کرنی سارے نمازی مسجد سے گئے اس نے مسجد کی دروازے کی کنڈی لگائی مولوی صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اس نے کہا مولوی دیکھ تیرے اور میرے سوا اللہ کے گھر میں کوئی نہیں بیٹھا باوضو ہیں نماز پڑھی ہم نے اتنے دنوں سے ہمارے گاؤں میں بحث چل رہی تھی شیعہ کہتے تھے رسول کی بیٹی دربار میں گئی اور واپس آئی ہے خالی تم کہتے تھے نہیں یہ شیعہ غلط کہتے انہوں نے بلا لیا اپنا مولوی وہ بیٹھا ہے باہر کتابیں لے کے صبح سے بحث ہو رہی ہے میں جٹ زمیندار بندہ ہوں مجھے کتابوں کا نہیں پتا مجھے نہیں پتا کس نے تاریخ میں کیا لکھا ہے مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی دربار گئی تھی بس مجھے اتنا بتا دے اب دیکھنا کیسے بلایا ہے مخدومہ نے اس کا مجھے صرف اتنا بتا بیٹی رسول کی دربار گئی تھی مولوی کا چاچا عاشق بی بی کا حق بنتا نہیں تھا اس نے کہا حق چھوڑ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا اتنا بتا گئی تھی اس نے کہا ہاں یہ کتابوں میں لکھا گئی تھی اس کا چپ اب اتنا بتا دے واپس خالی آئی ہے یا حق لے کے آئی ہے اس نے کہا چاچا عاشق میں کتابوں سے ثابت کروں گا بی بی کا حق نہیں بنتا تھا اس نے کہا میں نہیں پوچھ رہا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا اتنا بتا واپس خالی آئی ہے اس نے کہا ہاں چاچا عاشق خالی ہے اس نے کہا اٹھ ختم کر مناظرہ ہم نے بحث نہیں کرنی جیت گیا وہ شیعوں کا مولوی اس نے کہا کیوں کس بات پہ مناظرہ ختم کروا رہا ہے اس نے کہا مولوی محراب میں بیٹھا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے جا کے کہ میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے بتاؤ اس کا بنتا ہے کہنے لگا نہیں بنتا دو گے یا نہیں دو گے کہنے لگے کیسے نہیں دے گے بیٹی جو تیری اس نے کہا شرم نہیں آتی میری بیٹی کا حیا کرتے ہو محمد کی بیٹی کا کسی نے میری بیٹی کا احترام کرتے ہو رسول کی بیٹی کا کسی نے اس نے روتے ہوئے کہا چلی جو گئی تھی نا نہیں بنتا تھا آ جو گئی تھی اور بیٹی تو دشمن کی بھی گھر آجے خالی نہیں بھیجتے آ جو گئی تھی دربار میں اتنا کہنے کے بعد چودھری عاشق مسجد سے نکلا جہاں مبلغ اعظم بیٹھا تھا ہاتھ جوڑ گیا تھا مبلغ اعظم اور مولوی اسماعیل پڑھا کلمہ مل گئی مجھے ہدایت ہائے ہائے میرا بھائی علی عباس کہتا ہے حق نہیں دینا تھا نہ دیتے کوئی لمبی تاریخ دے دیتے